بسم اللہ الرحمن الرحیم باب لعن اللہ من لعن والدیہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین پر لعنت کرے۔ ابھی قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبة عن القاسم بن ابی بزة عن ابی طفیل رضی اللہ عنہ قال سئل علی هل خصکم النبی بشیء لم يخص به الناس كافة؟ قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي، ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا۔ سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ خاص ہدایات دی تھیں جو دوسروں کو نہ دی ہوں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص کوئی ایسی ہدایت نہیں دی جو عام لوگوں کو نہ دی ہو، البتہ ایک تحریر جو میری تلوار کے نیام میں ہے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحیفہ نکالا جس میں لکھا ہوا تھا، اس شخص پر اللہ کی لعنت جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو زمین کی حد بندی کی نشانی چرائے، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو اپنے والدین پر لعنت کرے، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو بدعتی کو پناہ دے۔ بابن یبر والدیہ ما لم یکن معصیۃ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے بشرط کہ ان کا حکم گناہ پر مبنی نہ ہو۔ وفي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن هوشب عن أم درداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، ولا تفرن من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك عن أهلك فأخفهم في الله عز وجل۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اگرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے، جان بوجھ کر فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے اسے جان بوجھ کر چھوڑا اس سے اللہ کا ذمہ ختم ہو گیا۔ شراب ہرگز نہ پیو کیونکہ یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ اپنے والدین کی اطاعت کر، خواہ وہ تجھے حکم دے کہ اپنے دنیاوی امور سے نکل جا تو ان دونوں کی اطاعت کرتے ہوئے نکل جا۔ حکومتی عہدیداروں حکمرانوں سے جھگڑا نہ کر، اگرچہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری رائے ہی درست ہے۔ جنگ کے دوران میں نہ بھاگ، اگرچہ تیرے ساتھی بھاگ جائے اور تو شہید ہو جائے۔ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کر اور اپنی لاٹھی کو اپنے گھر والوں پر نہ اٹھا، اور انہیں اللہ عز و جل کے بارے میں ڈراتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ